السلام علیکم۔ اس وقت افغانستان میں بڑی تیزی سے چیزیں بدل رہی ہیں اور عجیب عجیب قسم کی رپورٹس آ رہی ہیں، اور میں نے کہا کہ اس وقت پھر سب سے بہتر ہے کہ ہم رستم شاہ محمد صاحب کو لے لیتے ہیں۔ فارمر ڈپلومیٹ ہیں، ہمارے شفیق سینئر ہیں، اور وہ ہمیں بہت ایکوریٹ انفارمیشن دیتے ہیں افغانستان کی۔ رستم صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ رستم صاحب، ابھی ایک آر ٹی نے، رشین ٹیلی ویژن نے یہ خبر دی ہے کہ طالبان نے عبداللہ کو اور حامد کرزئی کو نظر بند کر دی ہے۔ آپ کے پاس اس کی کوئی اطلاعات ہیں؟ میرے پاس تو یہ اطلاع نہیں ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کچھ حقیقت ہو سکتی ہے، کیونکہ کل تک تو ان کے ساتھ مذاکرات کر رہے تھے اور ان کو وزٹ کیا جا رہا تھا اور ان سے صلاح و مشورہ کر رہے تھے۔ نہ صرف برادر صاحب ان سے ملے تھے، بلکہ خلیل الرحمان حقانی ان سے ملے تھے، انس حقانی ان سے ملے تھے، طالبان کے باقی رہنما ان سب سے ملے تھے، اور ان کے ساتھ ایک بہت تھارو ان کے ساتھ ایک ڈسکشن ہوئی تھی کہ افغانستان کے بارے میں، افغانستان کی فیوچر کے بارے میں، حکومت سازی کے بارے میں، اور باقی لوگوں کو، جتنے باقی ایتھنک گروپس ہیں ان کو ساتھ لینے میں کیا مسائل ہیں، کیسے ان کو حل کر سکتے ہیں، کیسے افغانستان کو آگے لے جا سکتے ہیں۔ اب یہ خبر آنا کہ ان کو نظر بند کر دیا گیا ہے، یہ تو حیران کن ہے۔ اچھا، آپ مجھے یہ بتائیے گا، ایک طرف تو بھارتی میڈیا شور مچا رہا ہے کہ گریٹ گیم میں پاکستان جیت گیا، پھر وہ شور مچا رہا ہے کہ طالبان پاکستان کے کنٹرول میں، اور امریکن بھی یہی کہہ رہے ہیں۔ دوسری طرف آج ہی تھوڑی دیر پہلے زیارت میں ایک دھماکہ ہوتا ہے، 3 جوان ہمارے شہید ہو جاتے ہیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیے، جو بلوچستان میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ تو بلوچ لبریشن آرمی بھی ہے اور باقی بھی ایک دو تنظیمیں ہیں جن کا آپ کو معلوم ہے، اور وہ لوگ مسلسل یہ کرتے رہتے ہیں۔ گوادر میں بھی کرتے ہیں، زیارت میں بھی کرتے ہیں، کوئٹہ میں بھی وہ کرتے رہتے ہیں۔ ان کے ساتھ ابھی تک حکومت نے کوئی نہ ان کے ساتھ کوئی معاہدہ ہوا، نہ ان کو کوئی سزا دی گئی، نہ ان کو ختم کیا جا سکا، نہ ان سے کوئی ایسے ڈیپ روابط رکھے گئے کہ یہ ان کا جو فتنہ ہے، یہ جو شرارت ہے، یہ جو ریزسٹنس ہے، یہ ختم ہو جائے۔ اب حکومت کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ عام لوگوں، پبلک کے سامنے وہ حالات رکھتے نہیں ہیں کہ بلوچ لبریشن آرمی کیا چاہتی ہے، حکومت کا کیا موقف ہے، جو وہ چاہتے ہیں آیا وہ ہم کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے، ہماری اپنی مجبوری ہے، یہ بات ہے۔ جہاں تک باقی حالات کا تعلق ہے، میرے خیال میں بارڈر پہ اس وقت تو سکون ہے، کوئی خانہ جنگی کا امکان نہیں ہے۔ جو بہت زیادہ ڈنڈورا پیٹا جا رہا تھا کہ خانہ جنگی شروع ہوگی اور 10 لاکھ مہاجر پاکستان آئیں گے، ان میں سے کچھ بھی نہیں ہوا، اور حالات وہاں پہ افغانستان کے اندر کے حالات جو ہیں وہ بہتر ہوتے جا رہے ہیں۔ صرف پنشیر کو چھوڑ کے باقی سارے افغانستان میں اس وقت ایک سکون ہے، کچھ زیادہ وہ کاروبار کھل گیا ہے، بینکس کھل رہے ہیں، اسکول کھل رہے ہیں، یونیورسٹیاں کھل رہی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آگے جانے کے لیے کچھ نہ کچھ ان کے پاس ایک انوائرنمنٹ ان کو کریٹ کرنا ہے، لیکن حکومت سازی کے کام میں وہ ذرا چونکہ کمپلیکس مسئلہ ہے، اس لیے اگر وہ سارے جو باقی جو گروپس ہیں ان کے لوگوں کو ساتھ ملاتے ہیں طالبان، تو طالبان کے جو فیلڈ کارڈرز ہیں پھر وہ یہ کہیں گے کہ پھر تو فرق کیا ہوا، یہ تو ایک تسلسل ہے پرانے عمل کا۔ اگر ان کے ساتھ آپ نے شامل ہونا تھا اور ان کو کابینہ میں رہنے تھا تو پھر تو ہم 20 سال ویسے ان کے خلاف لڑتے رہے۔ یہ طالبان کے لیے ایک مسئلہ ہے، ایک چیلنج ہے کہ وہ ان لوگوں کو شامل بھی کریں، لیکن ایسے لوگوں کو شامل نہ کریں جن کا ماضی داغدار ہو یا جن پہ کوئی کرائم وغیرہ کی رپورٹیں ہوں، تاکہ ان کے جو اپنے کارڈرز ہیں وہ بھی ان کے ساتھ چلیں اور جو باقی ایتھنک گروپس ہیں ان کو بھی وہ سیٹسفائی کر سکیں۔ اور حکومت سازی کے بعد ان کا جو کام ہے وہ تو فائنانشیل بھی ہے، پھر ایڈمنسٹریٹو ہے، پھر انسٹیٹیوشن بلڈنگ ہے، پھر انفراسٹرکچر ڈیولپ، یہ ساری چیزیں ہیں وہ تو بعد میں آئیں گی، لیکن سب سے پہلے تو ان کو حکومت بنانے میں جو دشواری ہے۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ ان کا جو لیڈر ہے ملا ہیبت اللہ خانزادہ، انہوں نے سرپرائزنگلی ابھی تو کوئی بیان نہیں دیا، وہ کوئی انہوں نے اپنے آپ کو ظاہر نہیں کیا، کوئی کابل نہیں پہنچے، قندھار نہیں پہنچے۔ لوگ اس کے بارے میں بھی کچھ شبہات میں مبتلا ہیں کہ کیوں ایسا ہو رہا ہے، کہ ایک اتنی ہسٹورک اپرچونٹی ہے اور اس میں ہیبت اللہ خانزادہ نے کوئی بیان نہیں دیا۔ تو اس کے بارے میں بھی ان کو، طالبان کو میرے خیال میں کچھ وضاحت کرنی چاہیے، اور جو بھی ان کا لیڈر ہے ان کو سامنے لانا چاہیے، اور جو ان کی حکومت سازی میں جو مسئلے ہیں ان سے بھی عوام کو ذرا آگاہ کیا جانا چاہیے کہ ہم 2 دن میں، 4 دن میں، 5 دن میں حکومت کا کام وہ کر دیں گے، ختم کر دیں گے، ہماری کابینہ بن جائے گی،
جو بھی ایک پریزیڈنٹ ہے یا جو بھی ہے اس کو مقرر کر دیا جائے گا. تو میرے خیال میں کچھ وقت وہ زیادہ لے رہے ہیں، جن سے کچھ شکوک و شبہات لوگوں کے دلوں میں پڑ رہے ہیں. تو شکوک و شبہات تو اس لیے بھی پڑھ رہے ہیں کہ ایک ہفتے سے زیادہ ہو گیا ہے ہیبت اللہ صاحب جو ہیں دوحہ سے کابل کے لیے روانہ ہو چکے تھے. کابل میں ان کا شاندار استقبال ہوا. اب یہی نہیں پتہ چل رہا کہ وہ کابل میں یا کندھار میں یا کہیں اور ہیں، تو یہ بھی نہیں پتہ چل رہا. کچھ میرے خیال میں کچھ ایڈمنسٹریٹو ویکنیسز ہیں، کچھ ان کے تجربہ کی بھی کمی ہے. میڈیا بھی شاید ابھی ان کے ساتھ کچھ ان کی الائنمنٹ نہیں ہے، کیونکہ 20 سال تو وہ میڈیا سے بھی دور رہے. کچھ تجربہ، ایڈمنسٹریٹو ایکسپیرینس، کچھ مینجمنٹ کا وہ بھی ان کے پاس نہیں ہے. کچھ ہم ان کو وقت دیتے ہیں، میرے خیال میں 5 6 7 دن اور دیں، لیکن طالبان کے مفاد میں یہ ہے کہ اپنی پالیسی کا، اپنی حکومت سازی کا اور اپنے آئندہ لائحہ عمل کا کھل کر لوگوں کو بتا دیں، انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی، افغانستان کے لوگوں کو بھی، تاکہ لوگوں کا کچھ اعتماد آ جائے. اس وقت آپ دیکھیں کہ 35 لاکھ لوگ تو اندر ہی آئی ڈی پیز ہیں، اور باقی لوگ یہ جو پچھلے 10 15 دنوں میں جو تھوڑی بہت لڑائیاں ہوئی تھی ان کی وجہ سے کوئی 2 2.5 لاکھ 3 لاکھ کے قریب لوگ بے گھر ہو گئے ہیں. تو مسائل تو پھر یہ ڈراؤٹ ہے وہاں پہ افغانستان میں، بدقسمتی اس سال بڑا ڈراؤٹ رہا ہے، جس کی وجہ سے 40% پیداوار میں کمی آئی ہے. پھر جو رہی صحیح کثر تھی وہ پینڈیمک نے پوری کر دی ہے. تو اس وقت حالات بہت زیادہ گمبھیر ہیں. اقوام متحدہ نے اعلان کیا ہے کہ افغانستان میں سٹارویشن کا خطرہ موجود ہے، اور روز بروز وہ خطرہ ایک حقیقت بنتا جا رہا ہے. اللہ تو تعالیٰ رحم کرے. طالبان اب پرابلم یہ ہو رہی ہے کہ کچھ ہمیں بھی کلیریفیکیشن چاہیے پاکستانیوں کو، کیونکہ لوگ کہتے ہیں جی طالبان کی آمد پہ اتنی خوشی نہیں منانی چاہیے. ڈیپ ڈاؤن یہ تحریک طالبان سے ان کی بڑی ہمدردیاں ہیں، اور پاکستان کو ابھی پتہ چلے گا بعد میں. دیکھیے حالات کو میرے خیال میں ایک بات سے تو لوگوں کو خوشی ہونی چاہیے کہ افغانستان میں اس وقت جنگ بند ہے، کوئی حملے نہیں ہو رہے، کوئی ایک دوسرے کے خلاف سب بندی نہیں کر رہا. طالبان کی حکومت کو شاید بہت سے لوگ تسلیم کریں، بہت سے لوگ تسلیم نہ کریں. طالبان 100% آبادی کے لیے وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوں گے، لیکن اکثریت جو ہے وہ یہ کوشش کر رہی ہے، کیونکہ وہ 40 سال کی جنگ سے لوگ تنگ آ گئے ہیں. اور جو ان کے مخالف ہیں یا حمایتی ہیں، سب یہ کہتے ہیں کہ جتنی جلدی حکومت بن جائے، امن ڈیلیور ہو جائے، اور امن کے ماحول میں ہم اپنی دوبارہ کاروبار کا آغاز کر سکیں. تو یہ طالبان کے لیے ایک بڑا اچھا ایک وہ ہے کہ لوگ جنگ سے تنگ آ گئے ہیں، لوگ جنگ مزید چاہتے نہیں ہیں، کسی قیمت پر بھی لوگ مزید جنگ چاہتے نہیں ہیں. دیکھو اب ہزاروں لاکھوں لوگ افغانستان سے باہر چلے گئے ہیں، لاکھوں لوگ اندر جو آئی ڈی پیز ہیں. پھر جو ہے وہاں پہ جو میں نے جیسے عرض کیا پینڈیمک اور یہ جو 40% جو پروڈکشن کی کمی ہوئی ہے، اور اس وقت وہ یہ ہے کہ وہاں دوائیوں کی کمی ہے. WHO نے اعلان کیا ہے کہ ان کے پاس تو افغانستان کے اندر تو 7 دن کے بعد دوائی ختم ہو جائے گی بازار سے. تو یہ تو بہت بڑی چیلنجز ہیں، اور ان سے نمٹنے کے لیے ان کو فوری طور پر اپنی ایک مضبوط اور ٹیم ایسی تشکیل دینی چاہیے جو ان مسائل کو ہینڈل کر سکے اور لوگوں کو کچھ ڈیلیور کر سکے. یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ جی وہ 31 اگست تک کا ویٹ کر رہے ہیں آرام سے. نہیں، ویٹ تو کریں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کام بھی کرنا ہے. ویٹ کا یہ مقصد تو نہیں ہے کہ وہ جو حکومت سازی کا کام ہے اس کو وہ ڈیلے کریں، یا جو بڑے وائٹل ان کو فنکشن انجام دینے ہیں ان سے وہ غافل رہیں. تو کیونکہ افغانستان کے لوگ تو چاہتے ہیں کہ کوئی ان کی مدد کو آئے. تو میرے خیال میں کہ وہ تو جو 31 اگست ہے وہ تو صرف انخلا کی بات ہو رہی ہے، لیکن ان کو تو اپنا کام کرنا ہے کہ حکومت سازی پرابلم ایک اپنی اور ہے جگہ نا ہے. روزہ، پرابلم ایک اور ہے کہ جس طرح آپ نے کہا کہ لاکھوں آئی ڈی بیز تو انٹرنل ہیں. اس وقت اسپن بولدک پہ مجھے پتا چلا ہے کہ ہزاروں لوگ ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں بارڈر کے اوپر اور بلوچستان کے راستے پاکستان میں آنا چاہتے ہیں. لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امریکہ نے ان کے اکاؤنٹس بند کر دیے ہیں، ورلڈ بینک نے ان کے پروجیکٹس روک دیے ہیں، پیسہ ہے نہیں. تو طالبان کے پاس واحد سورس آف انکم جو رہ جائے گی وہ یہ ہے کہ جو لوکل ٹیکسز ہیں ان کو وہ زیادہ زیادہ کر دیں، تو اور پسے ہوئے لوگ اور زیادہ نیچے دب جائیں گے. کیسے چلے گا یہ معاملہ؟ دیکھیں جو $9 بلین امریکہ نے روک رکھے ہیں وہ بلا کسی وہ کہ طالبان کو چاہیے کہ امریکنز کے ساتھ انٹریکشن تیز کر لیں اور ان سے کہیں کہ ہمارا پیسہ ہے اس کو آپ ریلیز ہونے دیں.
اگر امریکہ $9 بلین ریلیز کرے گا تو ورلڈ بینک اور IMF کو جو $500 ملین ہے جو ان کے لیے مخصوص ہے وہ بھی ریلیز کر لیں گے، کیونکہ امریکہ ریلیز نہیں کر رہا تو یہ ادارے بھی ریلیز نہیں کر رہے۔ ان کے پاس، طالبان کے پاس حکومت چلانے کے لیے اس وقت خزانے میں کوئی پیسہ ہے ہی نہیں، تو حکومت چلانے میں ان کی سب سے بڑی دشواری یہ ہے کہ ان کے پاس پیسہ ہی نہیں ہے۔ تو میرے خیال میں اس وقت وہ چین سے روابط میں ہیں اور روس سے بھی۔ اب چین سے کتنا پیسہ آئے گا اور روس سے کتنا پیسہ آئے گا اور اس کے بنیاد پہ افغانستان کی گورننس کس طرح کی جائے گی، یہ مشکل ہے، کیونکہ چین اتنا ان کو فوری طور پہ اتنا کیپٹل نہیں پرووائڈ کر سکتا جسے افغانستان کا سارا جو گورننس کا سسٹم ہے جو اس وقت بالکل سسپینڈڈ ہے وہ شروع ہو جائے۔ تو پھر کچھ انہوں نے شاید یقین دہانی کرائی ہے لیکن وہ کافی نہیں ہے۔ ایک طرف تو آپ کہتے ہیں کہ جی وہ ساروں کو لے کے حکومت سازی کرنا چاہ رہے ہیں، دوسری طرف پنجشیر میں جو ہے وہ جنگ کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ احمد مسعود کہیں پہ مذاکرات کرتے ہیں اور کہیں پہ وہ کہتے ہیں ہماری فوج جو ہے وہ ہماری ہی رہے گی اور یہاں پہ سینٹرل گورنمنٹ نہیں ہوگی۔ تو پھر یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ باقاعدہ ایک قسم کی یہ تو آپ سمجھیں کہ بغاوت ہو گئی۔ دیکھیے، اصل میں مسئلہ ان کے لیے حکومت سازی اور جو فائنانشل وہ ہے وہ بڑا مسئلہ ہے۔ پنجشیر کا مسئلہ میرے خیال میں اتنا بڑا مسئلہ اس لیے نہیں ہے کہ آپ پنجشیر جائیں تو آپ وہاں دیکھیں گے کہ وہ تو نیرو وہ ویلی ہے، گارجز ہیں اس میں اور تو کچھ ہے نہیں، اور وہی ایک لوکیشنل ایڈوانٹیج ہے۔ جو بھی وہاں پہ جاتے ہیں تو اگر وہ لوگ انٹرینچڈ ہوں اپنے مورچوں میں تو ان کو ٹف ٹائم دیتے ہیں۔ تو میرے خیال میں وہ مسئلہ حل ہو جائے گا یا بات چیت سے یا پھر آخری جو ان کے پاس ویپن ہے وہ چلے جائیں گے، کیونکہ دیکھیں آپ احمد شاہ مسعود کے 2 بھائی اس پاکستان میں ہیں اور حکومت پاکستان سے وہ بات چیت کر رہے ہیں۔ احمد شاہ مسعود کا بیٹا شاید اپنی پوزیشن منوانے کے لیے، اپنی پوزیشن جتوانے کے لیے یہ حربے کر رہا ہے، کیونکہ اس کے دونوں جو انکل ہیں وہ تو یہاں رابطوں میں ہیں، وہ تو اسلام آباد آئے ہوئے تھے، اور تمام حکومت کے جو لوگ ہیں عمران خان کے انکلوڈ کے ان کے ساتھ ساتھ اوروں سے بھی ملے ہیں، تو وہ تو نہیں چاہتے کہ پنجشیر میں کوئی بغاوت ہو جائے یا پنجشیر میں کوئی وہ آزادی کا اعلان کر لیں۔ اور پنجشیر ایک سارے افغانستان کو دیکھے تو بہت چھوٹی سی جگہ ہے، یا تو مذاکرات سے مسئلہ حل ہو جائے گا یا پھر کوئی جرگہ وہاں جائے گا اور ان کو رام کر لے گا، اور یا پھر آخری حل یہ ہو سکتا ہے کہ وہ جو ہیں وہ وہاں پہ بھی ان کے ساتھ وہ کوئی انکاؤنٹر ہو جائے۔ خدا کرے کہ وہ انکاؤنٹر نہ ہو اور خدا کرے کہ وہ شامل ہو جائیں۔ میرا اپنا یہ خیال ہے کہ یہ مسئلہ بات چیت سے حل ہو جائے گا، کیونکہ پنجشیر ایک لینڈ لاکڈ ایریا ہے۔ ان کو پہلے تو تاجکستان وغیرہ سے مدد ملتی تھی، اب سارے بارڈر کراسنگ جو ہیں وہ طالبان کی کنٹرول میں ہے، تو ان کو کوئی امید نہیں ہونی چاہیے کہ ان کے پاس کوئی ایکسٹرنل امداد آئے گی جس کے بلبوتے پہ وہ طالبان کی حکومت کے خلاف بغاوت کر لیں۔ تو لاسٹ میں مجھے یہ بتائیے گا کہ 31 اگست تک امید تو ہے کہ امریکن اور سارے ایلائڈ فورسز جو ہیں نکل جائیں گے وہاں پہ، لیکن اگر فرض کریں کوئی رہ گئے، لیٹ سے 1000 رہ گئے یا 500 رہ گئے، تو پھر کیا ہوگا؟ ان کے لیے رستہ نکال لیں گے، وہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ 1500 کے لیے وہ رستہ نکالیں، کوئی ایک دن اگر اس میں تاخیر بھی ہو گئی تو اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ میرا نہیں خیال کہ طالبان 31 اگست تک اگر سب لوگ نکل نہ جائیں تو ان کے خلاف پھر وہ بیرونی جو وہاں پہ ان کے خلاف طالبان کارروائی شروع کریں گے۔ طالبان کو بہت زیادہ چیلنجز ہیں، بہت زیادہ پرابلمز ہیں، ان کے پاس یہ وقت نہیں ہے، نہ یہ کیپیبلٹی ہے، نہ وہ ان کو کرنا چاہیے کہ وہ جو چند وہاں بچے کچے لوگ ہیں ان پہ حملہ کریں اور اپنے لیے ایک بازار گرم کریں۔ ان کے تو $9 بلین امریکہ کے پاس ہیں، وہ یہ نہیں کر سکتے۔ ہو سکتا ہے کہ 4-5 دن وہ اور بھی انتظار کریں، اس سے کوئی آفت نہیں آئے گی اگر 4-5 ستمبر تک وہ انتظار کریں۔ میرے خیال میں وہ اتنا وہ نہیں ہے، انہوں نے اعلان تو کیا ہے اور امریکہ بھی جلدی میں ہے۔ ان کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے طالبان کو کہ امریکہ بھی جلدی میں ہے، روزانہ ہر 45 منٹ کے بعد ایک جہاز وہاں سے اڑتا ہے، تو اس میں اگر کوئی تاخیر ہوتی ہے بعض اوقات موسم کی وجہ سے یا کسی اور ٹیکنیکل وجہ سے، تو اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ طالبان جو ہیں وہ جو ان کے خلاف جو ہے وہ اعلان جنگ کر لیں۔ رستم شاہ مومن صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ ہمارا ساتھ دینے کے لیے۔ آپ نے اگر کوئی سوال کرنا ہو افغانستان کے بارے میں، طالبان کے بارے میں اور جو کچھ ہو رہا ہے وہاں پہ، تو کامنٹ سیکشن میں ضرور کریے گا۔ اس چینل کو سبسکرائب کریے گا، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ اللہ حافظ۔